آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، جس دن ٹکٹکی لگ جائے گی، آنکھیں جو ہے وہ ایسے کھلی ہوئی اور بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ یہ اگر اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے اس دن تک کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اس دن جس دن یوم حشر ہوگا، روز جزا ہوگا، جس دن اٹھائے جائیں گے، یہ اس دن کی جو ہے وہ پورٹریٹ تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ نفخ فی الصور، جب پہلا نفخہ بج جائے گا، پہلا سور پھونک دیا جائے گا، اس کے بعد سارے جو ہیں وہ مر جائیں گے، جو زندہ مخلوق ہوگی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد سے نفخ سورہ ثانی تک کیا ہوگا، کیا تغیرات ہوں گی زمین و آسمان میں، کیا تبدیلیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پہلے سے لے کے دوسرے سور تک کتنا وقفہ ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا اس وقت پھر اٹھیں گے اور اٹھ کے اللہ واحد القہار کی پکار کے اوپر جو ہے وہ بھاگ پڑیں گے۔ تو اللہ تو اس دن تک کی مہلت دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ مہلت سے مراد یہ ہے کہ جس وقت سانس کی ڈوری ٹوٹے گی، لے جانے والے آ جائیں گے، اس وقت احساس ہوگا کہ میں نے آگے کیا کمایا ہے اور مجھے لے جانے والے کون آئے ہیں، کیا مارتے پیٹتے روح نکالنے والے آئے ہیں یا وہ جو ہیں جو خوشبوئیں لے کے آئے ہیں، اچھے کم خواب کے لباس لے کے آئے ہیں۔ تو ظالموں کے بارے میں تو یہ ہے کہ مہلت ہے اس دن تک کی، اس دن سے پہلے جو کرنا ہے کر لیں۔ انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ بات اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو اس دن کی جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین، دوڑے جا رہے ہوں گے، مہطعین دوڑے جا رہے ہوں گے، ہتو ان سے، مقنعی رؤسہم، سروں کو اٹھائے ہوئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایسے سر کیا ہو اور بغیر کسی چیز کو جو ہے وہ خاطر میں لائے بھاگے چلے جا رہے ہوں، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں، منہ کھلے ہوئے ہوں، یہ پورٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں۔ مہطعین مقنعی رؤسہم، دوڑے جا رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں وہ لوٹیں گی نگاہ ان کی، اپنی آنکھ بھی جو ہے وہ اپنی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایسے آنکھیں کھلی ہیں، سر اٹھائے ہوئے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں اس پکار کی طرف جہاں بلایا جا رہا ہے، اپنی نگاہیں بھی واپس نہیں آ سکیں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ خَوَانٌ، اور دل ان کے حواس باختہ ہوں گے، منہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا۔ ہوا ان کا مطلب ہوتا ہے ویسے خلا ہو جانا، خالی ہو، افئدتہم خواء، اور دل ان کے جو ہے وہ اس وقت حواس باختہ ہوں گے۔ یہ ہے وہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے اس دن کا، جس دن دوسرا سور پھونکا جائے گا اس دن سارے اٹھائے جائیں گے اور اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن کی جو ہے وہ گھبراہٹ سے، اس دن کے ڈر سے، یہ وہ دن ہے جس دن حاملہ جو ہے وہ اپنے بچے جو ہیں وہ چھوڑ دیں گی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن لوگ گھبراہٹ سے پسینے میں، شرابور ایک چھوٹا لفظ ہے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اس دن، کسی کے یہاں تک پسینہ، کسی کے یہاں تک پسینہ، اتنے پسینوں میں جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں۔ سر آپ بیٹھ جائیں، یہ لے لیں گے جس کو چاہیے ہوگا پلیز۔ انما یؤخرھم، سوائے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ اس دن سے وہ ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پٹی رہ جائیں گی اور اپنے سر اٹھائے ہوئے بھاگے جا رہے ہوں گے، ان کی نگاہ بھی ان کی طرف نہیں پلٹے گی اور ان کے دل بھی جو ہے وہ اس دن خالی ہوں گے، ہوا میں ہوں گے۔ وانذر الناس، اور ڈرائیے لوگوں کو۔ دیکھیے قرآن کا بشیر و نذیر کس کا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ بشارت دینے والے ہیں اور آپ ڈرانے والے ہیں۔ اور یہاں پہ تو اسے بتا دیا گیا وانذر الناس، اور ڈرائیے لوگوں کو، یومن، اس دن سے، یوما، اس دن سے، یاتیہم العذاب، جس دن وہ آ جائے عذاب، اس دن سے جو ہے وہ ڈرا دیجئے لوگوں کو، بتا دیجئے اس دن کو کہ تمہیں پیدا کیا گیا، پیدا ہونے کے بعد تمہاری زندگی کا، تمہاری تخلیق کا یہ مقصد ہے، اس راستے پہ تم نے چلنا ہے، اگر تم اس راہ پہ نہیں چلو گے تو پھر اس دن تمہیں اللہ کے جو ہے وہ عذاب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ، بس وہ لوگ کہتے ہیں جس دن وہ آ جائے گا عذاب، ڈرا دیجئے، جس دن وہ آ گیا، فَيَقُولُ الَّذِينَ، اس دن وہ پھر کہیں گے، ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، اخرنا علی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ اور چھوٹ دے دیں، کیا کس لیے؟ نجب دعوتک، تاکہ ہم مانیں، ہم قبول کریں، ہم سنیں آپ کی پکار، ونتبع الرسل، اور اتباع کریں رسولوں کی۔ جس دن وہ آ جائے گا اس دن پھر یہی کہا جائے گا کہ کاش ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جاتی،
کاش یہ جو مال اکٹھا کیا ہوا تھا اس کو جو ہے میں اللہ کی راہ میں بانٹ آتا، کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں اس سے کو جو ہے حرام کام نہ کرتا، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے جو ہے وہ اجتناب کرتا۔ اللہ آج مجھے مہلت دے دے، میں جاؤں اور جا کے پھر یہ سارے اعمال کروں۔ اللہ اب میں تیری پکار سنوں گا، جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتی تھی، اب میں وہ پکار سنوں گا، اب میں اشہد ان محمد عبدہ و رسول کروں گا، اب میں مانوں گا رسولوں کی بات کہ ہاں تیرے رسول آئے تھے، سچے رسول تھے۔ تو اس دن جو ہے وہ جس دن آزاد ڈرا دیجیے اس دن سے۔ دیکھیے قرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ ایک دن آنا ہے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے پیش ہونا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور اس کے تمہارے بنانے کا ایک مقصد ہے۔ یہ کوئی کھیل کھلواڑ نہیں ہے، یہ کھلونے نہیں ہیں کہ بنائے اور اس کے بعد بنا کے جو ہے وہ توڑ دیے جائیں گے، نہیں، ان کا ایک مقصد ہے۔ اور مقصد کیا تھا؟ پہلے دن کے جاؤ اتر جو، جس نے تم میں سے میری پیروی کی، جس نے میری بات مانی، ان کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں، اور جو شیطان کے پیچھے چلا ان کو جہنم میں جو ہے وہ دھکیلا جائے گا۔ تو جو مقصد ہے اس مقصد کو پانے کے لیے ڈرا دیجئے اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے، جس دن یہ لوگ کہیں گے ظلموا ربنا اخرنا، کہ اے ہمارے پروردگار مہلت دے دیں ہمیں ایک تھوڑی مدت تک کی، نجب دعوتک کا، ہم پکار کو مانیں گے۔ دعویٰ لفظ دعا سے ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکار، دعوت اسی سے ہوتا ہے۔ کاف حاضر کی زمین، نتبع الرسل، اور اتباع کریں گے رسولوں کی۔ جو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھیجے، کون سا پیغام لے کے آئے؟ وہ یہی ایک پیغام لے کے آئے، توحید کا۔ اسی پیغام کو جو ہے وہ ہم مانیں گے اور اتباع کریں گے۔ اسی پیغام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا، کتابیں بھیجیں تاکہ تمہیں سمجھایا جا سکے، تمہیں سیدھا راستہ بتایا جا سکے۔ پھر فرمایا گیا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اولم تکونوا، کیا نہیں تھے تم اقسم تو قسمیں کھاتے؟ اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے، تمہیں پکا یقین تھا کہ مرے گا کوئی اور، میں نے نہیں مرنا، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، ہمیں تو زوال ہی نہیں ہے۔ زوال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج غروب ہو جانے کو بھی زوال اس لیے کہتا ہے کہ سورج ڈوب جاتا ہے۔ جس وقت فانی دنیا ختم ہو جائے گی، انسان جو اس وقت ظلم کرتا ہے، جو اس وقت جو ہے فرعون بنا ہوا ہے، کیا کبھی اس نے کہا کہ مجھے بھی موت آنی ہے؟ وہ تو ظلم کرتا ہے۔ ہاں، کیا ہم جو ہے وہ مانتے ہیں؟ اگر ہم مانتے ہوتے تو ہمارے راستے سیدھے نہ ہو جاتے، ہم اللہ کے کہے ہوئے راستے پہ نہ چل پڑتے۔ اگر ہمیں بھی یہ وہ ہوتا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ گور پہ کوئی اور مرے گا، کوئی اور مرے گا، سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، کرونا آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، وہ مرے گا۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم نے واقعی مرنا ہے تو پھر ہم حرام کام چھوڑنا دیں، پھر ہم جھوٹ بولنا چھوڑنا دیں، وعدہ خلافی چھوڑنا دیں، ملاوٹ چھوڑنا دیں، ہم سب کچھ۔ تو ہم کیوں نہ، یہی بات کہے گی ہے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ کیا کہتے تھے قریش مکہ یا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اس وقت کی قوم کے لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ اچھا جو عذاب لانا ہے لے آ۔ اس وقت تو کھلا علن کہتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ کیسی واہیات بیوقوفی کی باتیں ہیں، کیا ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اس لیے پہلی دفعہ کی پیدائش مشکل ہوتی ہے یا سیکنڈ ٹائم ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کا پہلی دفعہ بنانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو اس کی چیز ہے۔ جس نے زمین و آسمان تخلیق کر دیے، اتنی بڑی بڑی چیزیں تخلیق کر دی، اس کے لیے تمہاری پیدائش کیا مسئلہ ہے؟ تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی زوال ہی نہیں ہے۔ اور پھر وسکنتم، اور رہے تم، فی مساکن الذین ظلموا، تم ان لوگوں کے گھروں میں بھی رہے ہو، ٹھہرے ہو، تم دیکھتے ہو، تم جاتے ہو ان کی سیر تفریح کرنے کے لیے، تم دیکھتے ہو کہ قوم عاد کے محلات کیسے تھے، تم دیکھتے ہو کہ قوم ہود کے گھر کیسے تھے، اور کھنڈرات تمہارے سامنے نظر آتے ہیں، تم جاتے ہو، جا کے اس میں سے کلچر ڈھونڈتے ہو ان کا کہ وہ کھاتے تھے پیتے کیسے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے ان کا انجام یہ کس وجہ سے ہوا، کس وجہ سے ان کی بستیاں الٹا دی گئیں، کس وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ تمہیں ہر چیز کھل بھی گئی تمہارے سامنے۔ وسکنتم، اور رہے تم، فی مساکن الذین ظلموا، ان لوگوں کے گھروں میں، انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، وتبین لکم، اور تمہارے اوپر ظاہر بھی ہو گیا، لکم کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کیا نہیں پتا تھا قریش کو اس وقت کے قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، ہود کے ساتھ کیا ہوا، نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، صالح کے ساتھ کیا ہوا، شعیب کے قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں پتا تھا۔ کیا ہم نے اس کے انجام سے کچھ سیکھا؟ ان کے گھروں کے پاس سے تم گزرتے رہے ہو، ان کی بستیوں میں تم رہتے رہے ہو، کیا تمہیں، اور یہ بھی تمہارے اوپر تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کس لیے کیا تھا؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔
تو آج تم کس گمان میں ہو کہ آج تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ کیا تم کوئی علیحدہ چہیتی مخلوق ہو کہ تمہارے اوپر وہ عذاب نہیں آئے گا جو پہلی قوموں کے اوپر آیا تھا؟ جب ہر چیز کھل چکی ہوئی تھی، مثال تمہارے سامنے تھی، پھر بھی تم نے اس کے اوپر کوئی سبق نہیں پڑھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُم مِّنَ الْأَمْثَالِ، اور ہم نے بیان کر دی مثالیں تمہارے لیے۔ مثال کس لیے بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ اسے سبق سیکھا جا سکے کہ ایک شخص جب کوئی کام کرتا ہے اور اس کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے جب وہ دوسرے سے شیئر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ پلس مائنسز ہیں، یہ اس کے پروس اینڈ کونس ہیں۔ اگر آپ ادھر سیدھے راستے پہ چلو گے تو آپ سکسیس سٹوری ہے آپ کی، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر اس میں تباہی کا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی مثالیں ساری ہمارے سامنے کھول کے بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں بھی رہے ہو جنہوں نے اپنے ظلم پہ کیا، اپنے آپ کی جانوں پہ ظلم کیا تھا، اور تمہارے اوپر ظاہر بھی ہو گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا، اور پھر اللہ نے ساری مثالیں بیان کر دیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یہ بیسیکلی ایک محاورہ ہے، قد مکروا مکرہم، اور بلا شبہ چالیں چلی انہوں نے چالیں اپنی، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے ہاں ہیں ان کی تدبیریں۔ جو وہ چالیں چل رہے ہیں، یہ چالیں بیسیکلی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو چالیں چلی تھیں، جو سازشیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کتنی بڑی بڑی سازشیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنے کی سازش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی سازش، یہ جو چالیں تم لوگ چل رہے تھے، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے ہاں ہیں وہ چالیں ان کی، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور یہاں پہ اس کو جو ہے وہ دونوں طریقے سے اس کا ترجمہ کیا ہے مترجمین نے، کہ ان کا معنی اگر بھی لیا ہوا ہے اور ان کا معنی نافیہ بھی لیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کا معنی ان کرتے ہیں، ان شرطیہ کہتے ہیں، ان کان مکرہم، اور اگر ہیں چالیں ان کی، لتزولوا منہ الجبال، کہ اس سے پہاڑ بھی جو ہیں وہ دہل جائیں، پہاڑ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ کس طرح کی چالیں؟ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے سازش کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے نہ ہو کہ کسی کے اوپر الزام آئے سارے قبیلوں سے ایک ایک، جیسے آج ہوتا ہے کہ ایک مجمع کسی کے اوپر جا کے حملہ کرتا ہے، اس میں سے کسی ایک کو پھر مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا، بلکہ شک کا فائدہ سب کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے پلان کیا کہ سارے قبیلوں سے ایک ایک بندہ آئے اور آگے یک بارگی حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور جب اس کے بعد بات آئے گی تو نہ تو آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ کسی ایک قبیلے نے کیا، تو سارے قبائل سے جو ہے وہ قریش جو ہے وہ ٹکر لینے سے رہے، مسلمان سارے قبیلوں سے تو لڑنے سے رہے پھر۔ تو یہی چالیں ان کی تھیں، اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے، اور نہیں ہیں چالیں ان کی یتزولوا منہ الجبال، کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ٹالا جا سکے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو ہے وہ تہیہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح دینے کا، آپ کی سنت تھی آپ کو حق سچ کو جو ہے وہ بالا کرنے کا، تو یہ اللہ کے آگے تو تمہاری چالیں ایسی نہیں ہیں کہ جس سے جو ہے وہ تم اللہ کے ارادوں کو تم ہلا سکو۔ تو دونوں ترجمے اس سے جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا، پس نہ تو گمان کرو اللہ مخلف وعدہ، کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ وعدوں کے اختلاف کرے گا۔ اللہ نے تو جب وعدہ کر لیا، اللہ نے تو جب پیغام دے دیا کہ حق کی فتح ہوگی، حق غالب آئے گا، باطل جو ہے وہ مٹے گا، اپنے رسولوں کو فتح کی بشارتیں دے دیں، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جو اتنی سازشیں رسول کے خلاف کرتے ہو، دین کے خلاف کرتے ہو، کیا اللہ جو ہے اپنے رسولوں کو تنہا چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو فتح کے، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلَهُ، کیا آپ مت گمان کرو کہ اللہ اپنے وعدے جو اس نے رسولوں کے ساتھ جو ہے وہ کیے ہیں وہ چھوڑ دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز ذو انتقام، وہ تو انتقام لینے والا ہے، وہ غالب ہے انتقام لینے والا۔ کیا انتقام جو قریش مکہ جنہوں نے جو ہے وہ پورا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، ابو جہل اور کتنے جو ہے وہ سردار تھے قریش کے، کتنے تھے بت پرست جنہوں نے اللہ کے رسول کا جو ہے وہ ناطقہ بند کیا ہوا تھا، آپ کو جیسے ابی طالب میں محصور کر دیا، جلا وطن ہونے پہ مجبور کیا۔ تو جب اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی سے، فتح کا وعدہ کیا تھا، حق کو غالب آنے کی بات کی تھی، تو پھر کیا اللہ نے بدر میں جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ کیا ان اللہ عزیز، اللہ انتقام لینے پہ غالب نہیں ہے؟ کیا وہ 70 کے سرداروں کی کھیپ جو ہے ان کے سر اتار نہیں دیے گئے؟ تو اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں، اسی طرح جو بات ہم سے کہی گئی ہے کہ میری مخلوق اگر میرے کہے پہ چلے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اتباع کرے گی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول مانے گی، تو اس کے لیے پھر جنتوں کے وعدے ہیں۔ یوم، اس دن، جس دن تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی،
کیسے بدل دی جائے گی، اس کی حقیقت کیا ہوگی، اس حد تک تو ہمیں تفاسیر میں ملتا ہے کہ سارے پہاڑ صاف کر دیے جائیں گے، سارے کھڈے بھر دیے جائیں گے، تمام سمندر دریا خشک ہو جائیں گے۔ ابھی زمین ایک تہائی ہے، ایک چوتھائی ہے، 3/4 تو پانی ہے۔ اگر اس دن پانی بھی خشک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ایک نئی زمین تو اس دن ہی ہمارے سامنے آ گئی کہ کہاں پہ ہم 1/4 کے بیٹھے ہیں وہاں 3/4 بھی اس میں اور مل جائے گی۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پیش ہوں گے سب اللہ واحد زبردست کے سامنے، اللہ یکتا کے سامنے، کہ اس دن جس دن ساری زمین بدل دی جائے گی دوسری زمین سے، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، تارے بے نور ہو جائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، اس دن اللہ، دیکھیے ہم تو اللہ کے سامنے تو ہم آج بھی کھڑے ہیں، آج بھی اللہ کے سامنے ہیں۔ اللہ کیا ہماری تمام حرکات سے، تمام ہمارے خیالات سے، تمام ہماری باتوں سے واقف نہیں ہے؟ ہر چیز کو وہ جانتا ہے، لیکن اس دن تو پکڑ کے سامنے اس ڈر سے کھڑے ہوں گے کہ اب پتہ نہیں میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا ادھر آتا ہے۔ جس کا حساب ہو گیا، ہم میں سے کوئی حساب دینے کے لیے نہیں ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرما دے۔ جس کے اوپر اللہ کی رحمت کا ارادہ ہوگا اس دن اس کا حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ تو جس دن سارے کھڑے ہوں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پیش ہوں گے اللہ واحد یکتا کے سامنے، زبردست کے سامنے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن، یومئذ مقرنین فی الاسفاد، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، اس دن بیڑیوں میں، توقوں میں، ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تو دیکھے گا ان مجرموں کو اللہ کے سامنے پیش کیے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطر قطران، کرتے ان کے کپڑے جو ہے وہ گندک کے ہوں گے۔ بیسیکلی یہ چیڑ کا وہ روغن کا جو نکلتا ہے، جو ہر وہ چیز جو جلتی ہے، جو سب سے گاڑھا اور غلیظ دھواں جو ہے وہ خارج کرتی ہے، غلیظ اس کی بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، اس کے لباس ان کے ہوں گے۔ سرابیلہم بیلہم من قطران، اور ان کے لباس گندک کے ہوں گے، تارکول کے ہوں گے۔ وَتَغْشَا، اور چھائی ہوئی ہوگی، وجوہہم، ان کے چہروں پہ، النار، آگ ان کے چہروں پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ چہروں کا پارٹیکولرلی کیوں ذکر کیا گیا؟ انسانی جسم میں سب سے جو اشرف چیز ہے وہ چہرہ ہے، اور سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ چہرے کی چوٹ کو ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے، اور اس دن بھی سب کے سامنے زنجیروں میں جکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے، اذیتوں میں ہوں گے اس وقت، ان کے لباس گندک کے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، حدت سے ان کے دماغ کھول رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں پہ آگ چھائی ہوگی۔ لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے، کل نفس ما کسبت، ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے، جو اس دنیا میں اس دار الامتحان میں ہم نے کمایا ہے، دار العمل میں ہم نے کمایا ہے، عمل کی دنیا ہے، اس دن دار الجزا والے دن ہر چیز کی جزا دی جائے گی۔ یہاں پہ بھی یہی فرمایا گیا، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو جو ہے وہ بدلہ دے، جزا دے اس کی جو اس نے جو ہے وہ کیا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت تیز حساب لینے والے ہیں۔ جیسے فرمایا گیا اس دن کے حساب تیز ایسے ہوگا کہ صبح کے وقت شروع ہوگا دوپہر تک ختم ہو چکا ہوگا، اور فرمایا دن بھی دنیا والا دن ہوگا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب اللہ کے اوپر تو جو ہے وہ ہم کوئی کویشچن نہیں ہے، جو ان اللہ سریع، بہت تیزی سے حساب، کہ دوپہر کے وقت ایسے ہوگا کہ جنتی جنتوں میں کیلولے لے رہے ہوں گے، اور جہنمی جہنم میں سڑ رہے ہوں گے اس دن۔ اتنی تیزی سے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس دن فرمائیں گے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ آیت کریمہ، یہ کرکس ہے، یہ مورل ہے، یہی بات ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا۔ پیغام کیا تھا؟ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دو لوگوں کو، کس لیے؟ وَلِيَنذِرُوا بِهِ، تاکہ وہ اس سے ڈریں، وَلِيُنذِرُوا، اور تاکہ وہ يُنذَرُوا، وَلِيُنذَرُوا، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ساتھ۔ جو بشیرٌ و نذیرٌ کہا گیا ہے، تو یہاں پہ یہ کہ یہ قرآن آ گیا ہے، یہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچا دیجئے، یہ پہنچا دیں لوگوں تک کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، وہ اپنا انجام دیکھ لیں، اپنا راستہ سیدھا کر لیں، وَلَيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں۔ یہ ہے وہ پیغام، یہ ہے وہ میسج جس کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ انما ہوا الہ واحد، انما سپرلیٹو ڈگری جس کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں،
کہ یہی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے بلا شبہ، انما بے شک اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، ہوا الہ واحد، وہی یکتا ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ تمہارا سر اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، تمہارا ہاتھ اسی کے سامنے پھیلنا چاہیے، تمہارے پالنے والا وہ، پیدا کرنے والا وہ جیسے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسی مخلوق ہے، یہ کیسے انسان ہے، پیدا میں نے کیا، سجدہ کسی اور کو کرتے ہیں، روزی میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہیں۔ یہی پیغام ہے جو پہلے دن سے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمیں بتایا گیا۔ جتنی کتابیں ہیں، جتنے پیغمبر آئے، ان سب کا توحید کا ہی پیغام تھا۔ پیغام کیا تھا؟ انما ہوا الہ واحد، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، کہ وہی ایک واحد الہ ہے۔ دیکھیے پیدا وہ کرتا ہے، نعمتیں اس کی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی فضا میں سانس لیتے ہیں، اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے سر جو ہے وہ کسی اور کے آستانے پہ جھکتے ہیں۔ تو سمجھنے والی بات صرف یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز چھوڑ کے اس اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی لو پہ لگ جانا چاہیے۔ صرف اللہ اور اس کا رسول، جو اللہ نے قرآن میں بتایا، جو اللہ کے نبی نے اپنی سنت سے سکھایا ہمیں، بس یہی ہمارے لیے راستہ ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بار بار قرآن پاک میں پہلی کتابوں میں انبیاء کرام یہی بتاتے آ رہے ہیں، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی ایک واحد الہ ہے۔ وَلِيَذَكَّرَ، اور وہ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، یاد رکھیں۔ کیا کون کریں گے؟ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس سے عقل مند نصیحت پکڑیں۔ اب جو تو عقل مند ہوگا، جو قرآن پڑھتا ہوگا، جو اللہ کے نبی کی سنت دیکھتا ہوگا، وہ تو اس سیدھے راستے پہ چل پڑے گا۔ جو عقل نہیں پکڑے گا، ان کا انجام جو ہے وہ بتا دیا گیا، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ عَلَى الْأَصْفَادِ، وہ پھر اس دن جو وہ بیڑیوں میں، توقوں میں جکڑا ہوا جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو جس نے تو اس پیغام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، وہ کامیاب ہو گیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اس کا انجام جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس دن وہ کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں تیری بات کو مان کے آ جاؤں، تیرے رسولوں کی اتباع کر دوں۔ آج جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جیسا کوئی جو ہے وہ ہے ہی نہیں، ہم تو اسرا سریہ جو ہے وہ اپنی گردن میں لیے پھرتے ہیں کہ جیسے ہم زمین پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ ہم کتنے غرور کے ساتھ، کتنے تکبر کے ساتھ، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اگر ہمیں مرنا ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہے، تو پھر ہم اپنے راستے سیدھے کیوں نہیں کر لیتے؟ یہی پیغام ہے انبیاء کرام کا، یہی پیغام ہے قرآن کا۔ قرآن ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، اب بھی ہم پڑھ کے اس کو نہ سمجھیں تو پھر ہمارا اللہ کا تو کچھ نہیں کچھ جائے گا، رسولوں کا کچھ نہیں جائے گا۔ اللہ ہمیں مٹائے گا جیسے اس نے پہلی قوموں کو مٹایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نئی قوم لے گا جو ہم سے بہتر ہوگی، پھر جزا بھی انہی لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ مثالیں جو آج ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں، کل خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہمارا نام بھی مثال بن جائے دوسرے لوگوں کے لیے، کہ وہ بھی ایک قوم تھی، اس قوم کو ہم نے اللہ کے نام کے اوپر ایک ملک عطا فرمایا تھا، ہم نے لا الہ الا اللہ کے اوپر ان کو ملک عطا فرمایا تھا، ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ تو یہ کل کو ہم سے بھی پوچھا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھیے ایمان لانا اور ایمان کے بعد عمل صالح، یہ دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی راستہ سیدھا نہیں ہوگا۔ اعمال سیدھے کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، قرآن اور سننا۔ اسی رسی کو پکڑ لیجئے، اگر ہم اس کو نہیں پکڑیں گے تو پھر ہم یہاں بھی ٹھوکریں کھائیں گے اور آخرت کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ آج 13واں پارہ اور سورہ ابراہیم جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم جو ہے وہ اگلی سورت اور 14واں پارہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سے دعا کریں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یہ حج کے 10 متبرک دن ہیں، ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دنوں میں اچھے اعمال کر سکیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔